إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد وأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑے دشمن جو ہے وہ یہودی ہے. مدینہ کے آس پاس یہودیوں کی بہت ساری بستیاں تھیں. جنہوں نے کئی مرتبہ پروگرام اور منصوبے بنائے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے. کیونکہ یہودیوں کی یہ عادت تھی اور یہ فطرت تھی کہ وہ انبیاء کے قاتل تھے. قرآن پاک میں اس کی گواہی ہے وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ، وہ انبیاء کو بغیر حق کے، بغیر جرم کے، بغیر قصور کے وہ قتل کرتے. بہت سارے انبیاء کو انہوں نے شہید کیا. ان کے مذہب میں گستاخی جو تھی وہ رچی بسی تھی ان کے عقائد میں، نظریات میں. توہین کرنا تو دور کی بات ہے، وہ تو قاتل انبیاء ہے. اتنے ہیں وہ یہودی جنہوں نے انبیاء کو شہید کیا. اس لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم
کی گستاخی اور توہین کئی یہودیوں نے کی۔ کئی ایک سرداروں کو اسی وجہ سے قتل کیا کہ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کی آل کو گالیاں اور توہین۔ امہات المومنین کی توہین۔ کئی قلعے پہ حملے ہوئے اور کئی یہودیوں کو اسی وجہ سے قتل کیا۔ عبداللہ ابن ابی کو اور اس کے عزائم کو اور اس کی منافقت ایک تاریخ کا حصہ ہے۔ بہت سارے عیسائی مسلمان ہوئے، لیکن یہودی انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں جو محمد مصطفیٰ پر ایمان لے آئے۔ اس کی وجہ جو محدثین نے بیان کیا ہے کہ یہودی مذہب میں گستاخی ہے، توہین ہے۔ عیسائیت میں جو تھا وہ غلو تھا کہ انبیاء کی شان کو بڑھانا، اس کو لیول پہ لے آنا، اس کو صحیح منزلت اور مرتبت جو ہے انبیاء کی سمجھانا، یہ آسان ہے۔ لیکن جو گالیاں دیتا ہے، توہین کرتا ہے، اس کے دل میں ان شخصیات کی محبت پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس لیے بہت کم تعداد یہودیوں کی مسلمان ہو۔ آج بھی دنیا میں دیکھ لے، بہت سارے عیسائی اسلام میں داخل ہوتے، دیگر مذاہب کے لوگ اسلام میں داخل ہوتے ہیں، لیکن یہودی آج بھی بہت کم، نہ ہونے کے برابر اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ اس کی وجہ وہی گستاخی اور توہین۔ بھلا جس ہستی اور جس شخصیات کو گالیاں دی ہو، توہین کی ہو، ان کی محبت دل میں کیسے پیدا ہو؟ یہی سبب ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے حوالے سے انتہائی خاص کر حساس، ان کی دوستی، ان سے تعلقات، ان سے محبت۔ قرآن نے اہل ایمان کو روکا ہے، منع کیا کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ رکھو، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہے، تمہارے دوست نہیں ہو۔ اور جتنی چاہو ان کی غلامی کر لو، نوکری کر لو، خدمت کر لو، ان کی چاکری کر لو، وہ تو اسے راضی نہیں ہو سکتے۔ اور اس پر بھی تاریخ گواہ ہے۔ فرمایا جب تک تم ان کے مذہب کو اختیار نہ کر لو، اس وقت تک وہ تو اسے راضی نہیں ہو۔ یہ قرآن کی خبر ہے۔ قرآن نے ان کے اندر کے حالات سے آگاہ کر کہ ان کے دل میں اہل ایمان کا، اہل اسلام کا، نبی علیہ السلام کی ذات کا کتنا بوش ہے۔ اسلام کو سب سے زیادہ نقصان اسی مذہب نے، یہودیوں نے پہنچایا ہے، اسی گروہ۔ یہ منافقت کا سلسلہ، یہ چال، یہ مکر، یہ تدبیر یہودیوں کی۔ محدثین کے اس بات پر اتفاق ہے کہ عبداللہ ابن سبا زہری کلمہ پڑھا لیکن اندر سے یہودی تھی۔
تو اس نے کتنا نقصان کیا؟ اس پر تاریخی صفحات گواہ ہے۔ مسلمانوں کو دو حصوں میں تقسیم، فتوحات کا سلسلہ رکنا، آپس کی جنگیں اور اختلافات اور انتشار، اس کی بنیاد میں وہی عبداللہ ابن سبا یہود۔ اس نے اسلام قبول کر کے کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ اس نے بہت سارے عقائد گھڑے اور اسلامی روپ میں مسلمانوں کو اس عقائد ان کے دلوں میں ڈالے اور اس پر گروہ بندی۔ اسی نے سب سے پہلے امت میں یہ رواج اور اختلاف ڈالا کہ خلافت جو ہے وہ اہل بیت آل رسول کا حق، یعنی ظاہری طور پر وہ محبت اہل بیت میں، وہ آڑ، وہ پردہ، لیکن اندر سے وہ امت کو آل رسول کے ساتھ، صحابہ کرام کو آل رسول کے ساتھ لڑانا چاہتا ہے اور اختلاف ڈالنا چاہتا ہے۔ کئی ایک عقائد اسی کے پیش کردہ، یعنی ایک سیاہ ترین تاریخ ہے یہودیوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس گروہ سے کتنی نفرت کہ آپ نے عبادات میں بھی ان سے مشابہت پسند نہیں۔ یہ سب سے بڑی نفرت کی دلیل ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ روزہ رکھتے ہیں 10 محرم، تو آپ نے فرمایا ہم ان کی مخالفت میں 2 روزے رکھیں، یعنی 9 کا بھی 7 رکھیں۔ ان کی مخالفت کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ روزہ عبادت ہے، اس میں بھی آپ یہود سے مخالفت چاہتے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نجات ملی اس دن، وہ اس خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کے حقدار ہم ہیں، ہم روزہ تو رکھیں گے لیکن یہودیوں کی مخالفت میں ایک روزہ اور رکھ تاکہ ان کی مخالفت رہے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جوتوں میں نماز کو جائز نہیں سمجھتے، تم ان کی مخالفت کرو اور جوتوں میں نماز پڑھی جا سکے۔ جوتا پاک ہو یا زمین پہ رگڑ کے اس کو پاک کر دیا جائے، اس میں نماز ہو جائے۔ بہت عرصہ پہلے تو یہ مسئلہ مشکل تھا، شاید سمجھنا اور سمجھانا بھی مشکل تھا، اور لوگ اس کو شاید ہمارا کوئی امتیازی مسئلہ کہتے، جبکہ تو یہ تو کوئی امتیازی مسئلہ نہیں ہے، حدیث ہے۔ لیکن اب چونکہ رواج عام ہو گیا، جنازے کی حد تک تو سارے جوتوں میں شروع ہو گئے، بغیر کسی استثناء کے۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا جب میدان میں جنازہ پڑھتے ہیں تو سارے جوتوں میں اکثر پڑھتے، یعنی اس حد تک تو اس حدیث کو انہوں نے مان لیا ہے، تسلیم کر لیا ہے، اور کسی نے آج تک انکار نہیں کیا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا مخالفت کرو ان کی، وہ نہیں جائز سمجھتے، آپ جائز سمجھتے۔ اس کا معنی یہ بھی نہیں ہے کہ جوتوں میں ہی نماز پڑھیں یا جوتوں میں نماز کو ضروری سمجھیں یا فرض جان، یہ بھی نہیں۔ اس کو جائز سمجھیں کہ ایسا جائز ہے۔
اور موقع ایسا ہو تو جائے۔ مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ شرح مشکات میں انہوں نے اس حدیث پر بڑا ایک پیارا تبصرہ کیا۔ فرماتے ہیں کہ جائز تو ہے، حدیث میں ہے، جائز ہے، جواز ہے، لیکن مسجد اور جگہ بھی اس کی متقاضی ہو تو پھر ٹھیک ہے، حدیث ہے، عمل کریں۔ آگے شیخ رحمہ اللہ نے بڑی پیاری بات ایک لکھی ہے، فرمایا جو دور حاضر کی ہماری مساجد ہے، ان کی جو صفائی ستھرائی اور کا انتظام اور انصرام ہے، جو قالینیں اور جو صفیں مساجد میں بچھائی جاتی، اور جو باہر کی ہماری مٹی اور گلیاں اور ان کی جو غلاظت اور گندگی ہے، اس کا بھی کچھ تقاضا، اس کا بھی خیال رکھا جائے۔ اور آخر پہ فرماتا ہے کہ جو ان قالینوں پر اور اس صاف ستھری صفوں پر جان بوجھ کے جو بندہ جوتے پہن پر، بعض لوگ کی عادت، ہمارے ہاں بھی ایک آدھ بندہ ایسا سرگودا میں ہے جو اصرار کرتا ہے اور واجب سمجھتا ہے اور ضروری سمجھتا ہے کہ میں نے جوتوں میں ہی نماز پڑھی۔ شیخ صاحب نے بڑا پیارا جملہ لکھا ہے، فرمایا جو اس حالات میں اور ان صفائی ستھرائی اور اس قالینوں پر اور اس بار والے گلیوں کی صفائی اور جو حالت کیفیت ہے، اس کے باوجود جو اصرار کرے اس کی مرمت بھی انہی جوتوں سے کی جائے۔ یہ شیخ نے بڑی ایک پیاری بات لی۔ تو مخالفت کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ یہود کی مخالفت کرو۔ اسی طرح بال رنگنے کے حوالے سے بھی آپ نے فرمایا وہ بال نہیں رنگتے یہودی، تم ان کی مخالفت کرو، بالوں کو رنگ کرو، داڑھی کے ساتھ، مہندی کے ساتھ اپنے بالوں کو رنگو، اس کے رنگ کو بدلو، اس کی سفیدی کو بدلو۔ یہ بھی یہودیوں کی مخالفت، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مخالفت کا حکم دیا ہے، یہ نفرت کی انتہا ہے۔ یہودیوں کے اندر دل میں خیرخواہی اور محبت کے جذبات نہ ہو۔ اور آج کل آپ کے علم میں پوری دنیا میں یہودیوں کی ایک ہی ناجائز ریاست ہے، اسرائیل۔ اس کے بارے میں اسلامی ممالک میں محبت اور پیار کے جو کیفیت بڑھتی جا رہی، جو اس کی طرف جھکاؤ اور اس سے محبت اور اس کے ساتھ تعلقات اور اس کو ماننا اور تسلیم کرنے، اس طرف جو رجحان بڑھتا جا رہا ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی معاملہ فکر انگیز۔ ان کی محبت دل میں نہ ہو، اور پھر اتنی ناجائز ریاست جو اسلامی ممالک کے حق میں درمیان میں صرف اس لیے کھڑی کی گئی ہو کہ وہ مسلمانوں کو جو ہے وہ شکنجہ ان پر ہمارا کسا رہے اور ہمارا دباؤ ان پر قائم رہے اور ہمارے لیے ان پر حملہ، ان کو قابو کرنا آسان ہو۔ اب دیکھیں جو حالات اور واقعات اس وقت دنیا میں، اس کو ذرا سامنے رکھ۔ غزہ کی جو حالت کیفیت ہے کہ وہاں ہزاروں مسلمان شہید ہو اور ہزاروں بچے اور عورتیں لاپتہ ہیں۔ یہ بھی بات طے نہیں ہے کہ وہ ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں یا کہیں لاپتہ۔ پھر جنگ بندی ہوگی اور عرب سارے ممالک سے
غزہ کو آباد کرنے کے حوالے سے پیسے لے لیے جائیں اور ان کی پشت پناہ جو ہے عیسائی، وہ اسی آڑ میں اسرائیل کو پھر ایک دفعہ اسلحہ سے بھر دے، یہ غزہ کی عمارتیں بناتے رہیں۔ مسلمان بھائی ان کو بحال کریں، ان کو کھڑا کریں، ان کے مکان بنائیں، ان کے پر خرچ کریں، اور وہ اسرائیل کو پھر مضبوط کرتے رہیں گے اسی تعاون کے آڑ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کے خلاف ایک اسلام کی تو ایک پوری تاریخ ہے۔ یہودیوں کی یہ خواہش ہے یہاں بیٹھے کیوں ہیں؟ ان کا موقف یہ ہے کہ یہ بیت المقدس، یہ شام، یہ خیبر، یہ عرب کا علاقہ ہمارا ہے، اس کو وہ مقبوضہ سمجھتے ہیں، اس کو وہ حاصل کرنے کی کوشش کرنے میں لگے ہوئے۔ وہ اپنی تاریخ کو، اپنی مارک کو، اپنی پھٹکار دھدکار جو اسلام نے ان کو دی ہے وہ بھولے نہیں۔ ہم بھولے ہیں جو سب کچھ بھول چکے ہیں، ہمیں نہیں پرواہ، لیکن وہ نہیں اپنی تاریخ بھولے، وہ اپنی ایک ایک بستی کا نقشہ بنائے بیٹھے ہیں کہ یہاں تک سارا اسرائیل ہوگا، یہاں تک ہماری حکومت ہوگی، جو جو علاقے ہم سے چھینے گئے۔ اور پوری بصیرت سے یہ کہا سکتا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کیا ہے، اس دن سے لے کر آج تک یہودیوں کے دل میں اتنی نفرت اور اتنا غصہ ہے، نسل در نسل چل رہا۔ یہ ساری سازش تھی۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی غصے میں یہودیوں نے، خارجیوں نے اس کے بیک میں یہی یہودی تھے کہ ان کو شہید کیا، اور ان کی یہ خواہش تھی کہ ہم آل رسول کو زمین عرب سے نکال کے ایک ایک کر کے چن چن کے شہید کریں، اور انہوں نے ایسا کیا۔ سیدنا حسین ابن علی کی شہادت ظاہری طور پہ اہل کوفہ ہے، سامنے تو اہل کوفہ ہے، سامنے اور رکھے گئے، پیچھے بیک میں یہودی ہے، ان کی سازش ہے۔ سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور ان کی آل کو کربلا میں جس بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، یہ اسی خیبر کا بدلہ لیا جائے۔ آپ جانتے ہیں خیبر میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ صلح حدیبیہ کے بعد اللہ نے بشارت دی تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا، جس سے مراد فتح مکہ سے پہلے سے مراد تو خیبر کی فتح کی بشارتیں اور اعلانات قرآن میں آ گئے، اور وہی 1400 صحابہ کرام جو صلح حدیبیہ پہ موجود تھے وہی خیبر کے مجاہدین۔ آپ نے اعلان کیا تو جو صرف جہاد کی نیت اور ارادے سے نکلنا چاہتا ہے وہ نکلے، تو یہی 1400 صحابہ نکلے خیبر، اور خیبر مدینہ پاک سے تقریباً 250 کے قریب کلومیٹر قریب یہ یہودیوں کا علاقہ۔ یہ ایک قلعہ نہیں ہے، تقریباً 8 قلعے جو یہودیوں کے تھے۔ سب سے آگے جو قلعہ تھا جس کا سردار مرحب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا 7 ہجری میں کہ آپ کا یہ اعلان کہ آپ خیبر کی طرف پر حملے کے لیے تیار ہو، یہ تو یہ 1400 صحابہ کی جماعت اس کے لیے تیار ہو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان 1400 صحابہ کو لے جن کے لیے الگ بشارتیں ہیں، آپ نے فرمایا جس نے میرے ہاتھ پہ بیعت رضوان کے موقع پر بیعت کی ہے
ان میں سے ایک میرا پیارا جہنم میں نہیں جائے۔ یہ سارے جنتی گروہ صحابہ کرام کے لیے یہ الگ خاص ہے، ان کی یہ خاص فضیلت ہے کہ ان کو درجہ حاصل ہے۔ ان اصحاب رسول کو بیعت رضوان والے، جو بیعت رضوان میں رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں خیبر کی طرف رخ، آپ راستے کو بدل کے شام کی راہ سے، جو ملک شام سے خیبر میں داخل ہوتا تھا، تاکہ یہودی یہاں سے اگر انہیں اطلاع ہو نکلیں دوڑیں تو شام کی طرف دوڑیں گے، تو آگے راستے پر ہی ہماری فوج، ہمارا جتھا موجود ہو۔ فجر کی نماز کے بعد وہ اپنے باغات، اپنی زمینوں کی طرف جا رہے تھے یہودی، تو اچانک دیکھا کہ محمد مصطفیٰ کا قافلہ آ رہا۔ وہ ڈرے، بھاگے، دوڑے اور اپنے قلعوں میں داخل ہو، بچوں عورتوں کو دوسرے قلعے میں داخل کر کے اس پہلے قلعے میں مقابلے کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے۔ ابتدائی کچھ دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش فرماتا رہے کہ یہودیوں نے بڑے منظم ہو کے مقابلہ کی، حتیٰ کہ اس مقام تک بات پہنچی کہ ہو سکتا ہے صحابہ کرام ظاہری طور پر مایوسی کی طرف جا رہے تھے کہ یہ تو خیبر فتح ہی نہیں ہو رہا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری، اللہ کے امر سے خوشخبری آئی۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ، کل میں ایسے شخص کو جھنڈا دوں گا جس سے اللہ اور اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور اس شخص کے ہاتھوں اللہ تعالی خیبر کو فتح کر دے۔ یہ صحابہ کرام کے لیے خوشخبری تھی، یہ قرآن پاک کی وہ تفسیر تھی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ ہم ایک کھلی فتح سے آپ کو نوازیں۔ یہ فتح خیبر کی طرف بشارت تھی، خبر تھی۔ رسول اللہ علیہ وسلم کو یقین تھا، آپ نے صحابہ کو یہ گارنٹی دے دی، فرمایا کل جھنڈا دوں گا ایسے شخص کو جس سے اللہ اس کا رسول محبت کرتا ہے، اور وہ شخص بھی اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اور یہ بہت بڑی خوشخبری، یہ اندر کی گواہی ہے، یہ دل کی گواہی ہے، یہ ایمان کی گواہی ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے کہ کسی کے بارے میں رسول اللہ یہ فرما دے کہ اس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اور اس بندے کی محبت، اس بندے کے ساتھ محبت اللہ کرتا ہے اور اللہ کا رسول کرتا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ساری رات صحابہ اس انتظار میں رہے اور اس طلب اور چاہت میں رہے، کاش وہ نام میرا ہو، وہ شخصیت، وہ درجہ، وہ مقام، یہ اعزاز، یہ شرف مجھے نصیب ہو۔ سویرے سارے انتظار میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب مارکہ کو ترتیب دیا تو آپ صحابہ کرام سامنے بیٹھے، اب جھنڈا دینا ہے حضور نے، پتہ نہیں کس کو ملتا ہے۔ بعض صحابہ کرام کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اٹھ کے ادھر بیٹھے ہوتے، پھر اٹھ کے ادھر بیٹھتے، پھر اٹھ کے ادھر بیٹھتے کہ رسول اللہ کی نظر پڑ جائے، ہو سکتا ہے ہمیں ہی آواز دے دیں کہ آ جائے، یعنی سامنے آنے کی کوشش کرتے۔ یہ اعزاز ہی بڑا ہے کہ اللہ اور اس کے رسولوں سے محبت کرتے۔ تو آپ نے پورے اجتماع کو دیکھا تو آپ نے پوچھا کہ علی ابن ابی طالب کا رضی اللہ تعالی۔ اس لیے امام احمد بن حنبل نے لکھا ہے رحمہ اللہ نے کہ جتنے انفرادی فضائل سیدنا علی کے ہیں اتنے اور کسی صحابی کے انفرادی فضائل ثابت نہیں، اتنے فضائل جتنے سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہاں ہیں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی؟ اللہ کا امر دیکھو، آپ نے جب پوچھا اس کا جو اجتماع میں موجود ہے، کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو خیمے میں ہے، وہ آج تو مارکے میں شامل ہی نہیں ہو سکیں گے، وہ تو بیمار ہے، ان کی آنکھیں دکھ رہی، آنکھوں کو تکلیف ہے، آنکھوں کو درد ہے، اور آج وہ مارکے میں لازم بات ہے
جہاد کے لیے بنیاد تو آنکھ ہے، دیکھنا ہے، وہ نہیں آ سکے۔ آپ نے فرمایا انہی کو بلاؤ، بلاؤ۔ بلایا گیا تو سیدنا علی کی آنکھوں کو رسول اللہ نے دیکھا تو آپ نے لعاب پاک ان کی آنکھوں پہ لگا۔ سیدنا علی فرماتے ہیں جب لعاب رسول لگا تو ایسے محسوس ہوا جیسے کبھی تکلیف ہوئی ہی نہیں، اور پھر سیدنا علی کی آنکھیں کبھی زندگی بھر خراب بھی نہیں ہوئی، تکلیف بھی نہیں ہوئی ان آنکھوں کو۔ آپ نے فرمایا سیدنا علی کو جھنڈا تھا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاتح خیبر، پہلے قلعے کے فاتح سیدنا علی ٹھہرے رضی اللہ تعالیٰ۔ آپ کی قیادت سیادت، یہ قافلہ جو مجاہدین کا گروہ خیبر کے پہلے قلعے پر حملہ آور، مرحب بہت بڑا بہادر جنگجو تھا، اور اہل سیر نے لکھا ہے کہ مرحب 1000 بندہ بھی اگر مقابلے میں ہوتا نا تو اکیلا مرحب ہوتا تو لوگ اس کو کافی سمجھتے تھے، اس کے بارے میں یہ معروف تھا، یہ مشہور۔ تو اس نے پہلی دفعہ ہی مرحب باہر نکلا، تاکہ یہ جرأت، یہ جو بہادری انہوں نے دکھائی ہے کہ مدینہ سے آ کے یہاں پہ حملہ آور ہوئے، تو پہلی مرتبہ ہی کیوں نہ ان کو دوڑا دیا جائے۔ مرحب کا نام سن کر دنیا کانپتی تھی۔ تو سیدنا عامر بن اقوہ رضی اللہ تعالی اس کے اعلان پر باہر نکلے سب سے پہلے، لیکن حملے کے دوران انہوں نے بھی وار کیا، لیکن مرحب کا وار کامیاب ہوا اور سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو کے گر ہوئے۔ پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گیا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں مرحب اور میرا یہ مقام کہ میں یہ بہادر اور جنگجو اور اتنا دلیر ہوں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ جواباً جو ارشاد فرمایا، انا الذی سمتنی بی امی حیدرہ، میں وہ ہوں، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میں بھی وہ ہوں جس کی ماں نے نام حیدر رکھا۔ حیدر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ شیر۔ میرا نام شیر حیدر میری ماں نے رکھا ہے، اور میں بھی جو ہے وہ سا کے برابر، سا وزن کا ایک پیمانہ ہے، اس کے ساتھ نہیں بلکہ نیزوں کے ساتھ آج معاملات کو برابر کروں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی مرحب پر فاتح ٹھہرے، مرحب کے وجود کے 2 ٹکڑے کر ڈالے سیدنا علی رضی اللہ تعالی۔ بس مرحب کا قتل ہونا تھا کہ صحابہ کرام کی یہودیوں کے ساتھ گھمسان کی لڑائی اور جنگ شروع ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سمیت اندر داخل ہو، ایک قلعہ فتح ہوا، دوسرا قلعہ فتح ہوا، یہ 8 قلعے ہیں جو ان کو کئی دنوں میں بالترتیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی۔ مال غنیمت ڈھیروں اسلحہ، غلہ، کھجورے، سونا اور چاندی، مال غنیمت میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ہاتھ۔ پھر آگے تو قلعے یہودی خود بخود حوالے کرتے گئے، بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے حوالے کرتے۔ مال فے کی صورت میں وہ مال جو ہے وہ جمع ہوتا رہا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب خیبر فتح ہوا تو ہم نے یہ یقین کر لیا کہ اب ہم سیر ہو کے کھانا کھایا کریں گے، ہمیں غلہ بھی ملے گا، ہمیں کھجوریں بھی ملے گی۔ اس سے پہلے تو ہمارے گھروں میں چولہوں میں کبھی کئی مہینے، کئی ایام گزر جاتے، آگ بھی نہیں جلتی تھی۔ یہ حالت تھی ہماری خوراک کی، ہمارے گھر کی۔ تو یہودیوں کو بھولتا ہے بھلا؟ یہ خیبر یہودیوں کو نہیں بھولتا، وہ نقشہ بنائے ہوئے اسرائیل کہ یہ خیبر ہمارے علاقے ہے،
ہمارے مقبوضہ علاقے ہیں، ہم نے ان کو واپس لینا ہے۔ بولے اے مسلمان جو ان کے ساتھ دوستی، ان کو ماننے اور ان کو تسلیم کرنے کے لیے تیار بیٹھ، یہ وہ خیبر ہے، یہ وہ علاقہ ہے جو یہودیوں کی بستیاں ہیں، یہودیوں کے قلعے ہیں، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبضے میں لیے ہیں، جہاں فتوحات اللہ نے عطا فرمائی۔ بھلا وہ کیسے ان کو برداشت کرے؟ پھر نبی علیہ السلام نے مال تقسیم کیا، 36 حصوں میں مال غنیمت کو تقسیم کیا گیا، ہر حصے کو پھر آگے 100 حصے بنائے۔ آپ فرمایا 18 حصے، آدھا حصہ جو ہے وہ مستحقین کا، وہ جمع ہوگا بیت المال میں، جہاں سے نظام سلطنت چلے گا، بیت المال چلے گا، بیت المال میں جمع ہوگا۔ باقی 18 حصے جو ہے ان میں سے ایک حصہ اس کو دیا جائے گا جو پیدل ہوگا جہاد میں، اور جو گھوڑا لے کر آیا ہے اس کو 2 حصے اور دیے جائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ حبشہ سے ہجرت کر کے وہ پہنچے مدینہ میں، تو مدینہ تو سارا خالی تھا، حضور خیبر میں تھے، وہ باقیوں بچوں کو عورتوں کو چھوڑ کے خیبر میں جا پہنچے۔ جب حضور سے ملے تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے اس جعفر کو بھی خیبر میں سے حصہ دیا جائے، اور ساتھ فرمایا مجھے آج یہ نہیں محسوس ہو رہا، پتہ نہیں چل رہا کہ مجھے جعفر طیار کے آنے کی زیادہ خوشی ہے یا خیبر کے فتح ہونے کی زیادہ خوشی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرما رہے، یہ وہ خیبر کا علاقہ ہے۔ اتنا مال غنیمت نصیب ہوا کہ مہاجرین جب واپس آئے نا خیبر سے، تو جتنا مال انہوں نے انصار سے کھجوریں لی ہوئی تھیں، باغات لیے ہوئے تھے بھائی کی حیثیت سے، سب کچھ واپس کر دیا کہ آج کے بعد ہمیں تمہاری کھجوروں کی، تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مال غنیمت سے، مال فیض سے اللہ نے ہم پر رحمت فرما دی۔ یہ وہ یہودیوں کو تکلیف ہے، یہ وہ روگ ہے، یہ وہ دکھ ہے۔ پھر یہودیوں انہی قلعوں میں سے ام المومنین سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اپنے قبیلے کی سردار تھی اور بڑی خاتون۔ جب یہ لونڈی کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہدین ان کو لے آئے تو آپ نے فرمایا اس صفیہ کو، حضرت دہیہ قلبی رضی اللہ تعالی جو صحابہ کرام میں سے صورت کے لحاظ سے سب سے زیادہ خوبصورت، جن کی جبرائیل علیہ السلام جن کی صورت میں جبرائیل علیہ السلام آیا کرتے تھے، فرمایا یہ ان کے حوالے کر دیجیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اونچے خاندان کی ہے، اونچے مقام کی ہے، اپنی قوم کی سردار ہے، یہ آپ کے شیان شان ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کو آزاد کر کے اور اس کی آزادی کو حق مار قرار دے کے خود نکاح کر کے اسے ام المومنین بنا دی۔ یہودیوں کو یہ چیزیں آج دکھ رہی ہے، یہ پریشان کر رہی ہے ان کو، یہ ساری چیزیں وہ کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اس لیے وہ لڑ رہے، وہ اپنی سلطنت کو بڑھانا چاہتے ہیں، اس کا بڑھاؤ چاہتے ہیں، اس کی بڑھوتری چاہتے ہیں۔ عرب کا وہ علاقہ جو خیبر پر مشتمل ہے، وہ اپنا اس کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے ہم کشمیر کو اپنی شہرگ یا اپنا حصہ سمجھتے، کہتے ہیں کشمیر ہمارا حق ہے، ہمارا حصہ ہے۔ مقبوضہ کشمیر جو یہودیوں بھارتیوں کے قبضے میں چلا گیا ہے، اس کو بھی ہم اپنا حصہ سمجھتے کہ وہ ہمارا ہے۔ ایسے ہی ان کا یہ نظریہ ہے کہ یہ خیبر سے ہمیں جو ہے نکالا گیا ہے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہودیوں نے خیبر کا سارا علاقہ حضور کے حوالے کر دیا، یہودی آئے اور کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم ان کی زمینوں کو، کھیتی باڑی کو، معاملات کو ہم جانتے ہیں، ہمیں یہ پٹھے پر، ہمیں یہ مزارت پر، آدھے حصے پر یہ زمینیں ہمیں دے دی جائے، سال کے بعد ہم اس کا آدھی جو آمدن ہے وہ آپ کے حوالے کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر لی۔ وہاں یہاں صحابہ کا رہنا
اور یہاں صحابہ کا دیکھ بھال کرنا، کھیتی باڑی کرنا مشکل ہوگا، یہ یہودی یہاں موجود ہیں، یہ شرارتیں ہوتی رہیں گی، چلو یہ اس پر راضی ہیں، ذمہ بن کے رہ رہے ہیں اور ہماری مزارت میں رہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے۔ حضور نے ان کو دے حصہ لیتے رہے، لیکن نبی علیہ السلام نے ساتھ یہ لکھوایا، یہ شرط طے کروائی کہ جب ہم چاہیں گے اس وقت تمہیں یہاں سے نکال لیں گے، تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہو۔ انہوں نے لکھ کے دے دیا، ٹھیک ہے۔ یہی لکھت، یہی تحریر سیدنا عمر کے زمانے میں اس پر عمل ہوا۔ آپ کا یہ حکم تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم تھا کہ ان کو جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دینا۔ سیدنا عمر نے اس پر عمل، آپ نے اپنے دور خلافت میں یہودیوں کو کہا بھائی یہاں سے نکل جائیں، جزیرۃ العرب سے، آپ یہاں نہیں رہ سکتے۔ ان کی شرارتیں شروع ہو گئی تو آپ نے فرمایا کہ آپ نکل جائیں۔ یہودی وہاں یہاں سے لوارس کیے گئے، نکالے گئے۔ اب وہ اس وقت سے لے کر آج تک یہودی جو ہے دنیا میں پھیلے ہوئے، اب اسرائیل میں اکٹھے ہیں اور اکٹھے ہو کے ایک نجائز ریاست قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب وہ چاہتے ہیں یہ خیبر، یہ علاقہ، یہ شام، یہ سارا ہمارا ہے۔ کہتے ہیں سیدنا عمر نے ہم سے لیا ہے بیت المقدس، کیا وہ موجود نہیں ہے واقعہ تاریخ میں؟ یہ سید حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی، یہ دیکھ لیں، رافضی سب سے زیادہ جس صحابی کے خلاف ہوں گے اس کے پیچھے یہی یہودیوں کی یہی سازش۔ یہ بھی آپ اپنے ذہن میں ہمیشہ کے لیے نوٹ کر لیں۔ رافضی جس صحابی کے زیادہ مخالف ہوں گے سمجھے کہ اس کے پیچھے شرارت یہودیوں کی۔ یہ عمر بن عاص کو گالیاں، ننگی گالیاں دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی یہ یہودیوں کی شرارت ہے کہ حضرت شام کو فتح کرنے والے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی سیدنا عمر کے یہ سب سے زیادہ مخالف ہیں۔ کیوں؟ یہودیوں کو نکالنے والے سیدنا عمر ہے۔ پھر سیدنا عثمان کے خلاف، پھر ملک شام کے والی سیدنا امیر معاویہ کے خلاف۔ ان کے دلوں میں وہ بغض، یہودیوں کے دلوں میں یہ بغض بھرا ہوا، کیونکہ رافضیت اصل میں نام ہی یہودیت کا، ان کی ہی عقائد کا پرچار اسلام کے روپ میں، اسلام کے جناب پردے میں انہی کے عقائد نظریات آج تک یہ جھگڑا نہیں ہے یہ فدق کا۔ تو فدق کس کی بستی کا نام ہے؟ یہودیوں کی بستی کا نام۔ اور یہ لوگ آج تک، یہ کہاں ہے؟ یہ فدق کی بستی ہے کہاں؟ خیبر میں ہے؟ خیبر میں تو نہیں، یہ خیبر سے 2 دن کی مسافت پر ہے، 2 دن کی مسافت۔ لیکن خیبر کے ساتھ جوڑا ہوا کیسے ہے؟ جیسے ہر بندے کو پتا ہے کہ خیبر میں ہی فدق ہے، ایسا نہیں۔ تاریخ کو پڑھ، جغرافیہ کو پڑھیں، یہ تو خیبر سے بستی یہ یہودیوں کی ہے، لیکن خیبر سے یہ 2 دن کی مسافت پر۔ آج اس دور میں سعودی عرب کا جو شہر حائل ہے اس کے قریب حائط ایک بستی ہے جس کو اس دور میں فدق کہا جاتا۔ حائط، آج اس کا نام حائط ہے، اس وقت فدق، یہ یہودیوں کی بستی۔ خیبر کے بعد رسول اللہ نے یہ محسوس کیا کہ پورے عرب میں جہاں جہاں یہودیوں کی بستی ہے، خیبر کے بعد پلٹنا واپس نہیں چاہیے۔ یہودی وہاں اکٹھے ہو کے کہیں جمع ہو کے پھر پروگرام پروپیگنڈا نہ کرے۔ یہودیوں کی ساری بستیوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر قبول کرتے ہیں تو ٹھیک، نہیں تو ذمہ بن کے رہیں، ٹیکس دے کے رہیں، نہیں تو ان کو قتل کر دیں۔ یہ بستی معروف تھی خیبر کے بعد، اور خیبر سے آگے تھی۔ تو رسول اللہ نے مناسب سمجھا، صحابہ اکرام کو کہا کہ آپ فدق کی جو یہودیوں کی بستی معروف ہے اس پر بھی حملہ کیے بغیر واپس نہیں جائے۔ تو یہاں بھی آئے،
پہلے تو انہوں نے مقابلے کی کوشش کی، جب انہیں خیبر کی بستیوں کا پتہ چلا کہ وہ تو اجڑ گئی ہیں، برباد ہو گئی ہے، مغلوب ہو گئی ہے، یہودی 90 کے قریب یہودی مارے گئے، اور ہماری تاریخ تو یہ تھی۔ آج 7-8 ہزار مسلمان فلسطین میں یہودیوں کے ہاتھوں شہید ہو چکے۔ پورے خیبر کی فتوحات میں 15 سے 18 تک، زیادہ سے زیادہ 18، کم سے کم 15 صحابہ کرام شہید۔ اتنے نقصان کے بعد فتوحات ہوئی۔ یہودی تو دنیا کی بزدل ترین قوم، لیکن آج عیسائیت کی پشت پناہی پر، امریکہ اور برطانیہ کی پشت پناہی کی وجہ سے، ان کی جناب کی ماں پر، وہ پوری دنیا کو انہوں نے یلمغار بنایا ہو، اور سارے مسلمان ان کے دھوکے میں ان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوئے۔ جیسے وہاں کوئی سونا کے پہاڑ ہے، اسرائیل کو مان، اسرائیل کو مان، اسرائیل کو مان۔ اسی وجہ سے پھر وہاں کی تنظیم حماس نے حملہ کر۔ اب لوگ کہتے ہیں جب ان کے پاس اسلحہ نہیں تھا، ان کے پاس طاقت نہیں تھی، ان کے پاس کچھ تھا نہیں، تو حملہ کیوں؟ انہیں حملہ پتا کیوں کی؟ انہیں کہا اگر حملہ نہیں کرتے تو اسرائیل کو سارے اسلامی ممالک ماننے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ہمارے میں تو سب ہستی سے مٹا دیا جائے۔ انہیں کہا ایک ہی طریقہ رہ گیا، چھلانگ لگا جاؤ، اسرائیل کے اندر داخل ہو جاؤ، دنیا کی توجہ تاکہ مرکوز ہو جائے، اور اسرائیل کو نہ مانے، ان کو جگاؤ مسلمانوں۔ انہوں نے جان کے نذرانے پیش کیے، نہتے ہو کے بھی حملہ آور ہو۔ اگر حملہ آور نہ ہو، دیکھ لیں ملک تاریخ پڑھ لیں، سارے اسلامی ممالک اسرائیل کو مان گئے۔ اب وہ پیچھے ہٹے ہوئے، ڈرے ہوئے کہ ہمارے خلاف عوام نکلنا آئے اگر ہم نے اسرائیل کو مانا۔ پھر مجال ہے کوئی جرت کے ساتھ کوئی بیان چا دے، ہمت کے ساتھ کوئی اعلان جہاد چا کرے۔ یہودی پوری دنیا میں 1 کروڑ سے زیادہ نہیں ہے، پوری دنیا۔ ان کی مردم شماری کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، اب تو نیٹ پہ سب کچھ موجود، لیکن ان کو پوری دنیا کی معیشت کو، پوری دنیا کو مفلوج کیا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے دور سے لے کر آج تک مار کھا کے وہ آپ بدلے لینا چاہتے ہیں امت مسلمہ سے، قرآن سے، دین سے، محمد مصطفیٰ کے صحابہ نے جو ان کو زخمی کیا ہے، آج وہ ان کے بدلوں کے لیے تیار ہے۔ یہ جو تم کہتے ہو نا ایران بڑا مخالف ہے اسرائیل کا، سب سے پہلے اس نے مخالفت کی، اس نے کہا میں راکٹ داغ دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا۔ سب سے زیادہ اسلامی ملکوں میں سے اسرائیل کا مخالف کون ہے؟ ایران ہی نظر آتا ہے۔ تو کیا ہم ایران کو پھر خراج تحسین پیش کریں؟ نہیں، یہی تو سازش۔ ایران حمیتی ہے، ایران معاون ہے، ایران کی تو خواہش ہے کہ یہ سعودی عرب اور دیگر ممالک پر بھی آگے کھلے اور حملہ آور ہو اور یہ مٹے۔ خود مخالفت دہری کرتا ہے، اندر سے ملے اور جڑے ہوئے کیسے ہو سکتا ہے کہ یہودی ریاست کا مخالف ایران ہو؟ یہ ممکن ہی نہیں۔ تاریخ کا حصہ ہے، اس کو پڑھ کے دیکھ۔ یہاں رافضیوں نے کبھی یہودیوں سے مخالفت کی ہے؟ ممکن ہی نہیں۔ یہودیوں کے قتل کا انتظام دیکھیں ایران میں کیا، اصفہان کا علاقہ، ایران کا پورا علاقہ اصفہان کا یہودیوں کا ہے، جہاں بھی یہودی۔ اسرائیل کے بعد سب سے زیادہ یہودی ایران میں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اپنے ملک کے لوگوں کی وہ مخالفت کرے؟ یہاں سے دجال نے نکلنا ہے اور یہودیوں نے جھنڈے لے کے ان کے ساتھ ملنا ہے، وہ علاقہ کہاں ہے؟ رسول اللہ کیا فرما گئے؟ رسول اللہ فرماتے ہیں یہاں سے یہودی نکلیں گے
اور اس کے ساتھ دجال کے ساتھ نکلیں گے، لشکر اس کے ساتھ ہوگا، کالے ان کے جھنڈے ہوں گے۔ رسول اللہ نے وضاحت کی ہے اصفہان کے علاقے جب دجال نے نکلنا ہے تو یہودی اس کے ساتھ ہوں گے، یہودی وہاں آباد ہے، یہودی موجود ہے۔ پھر یمن سے ہوتے ہوئے مدینے کی طرف داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو بنو تمیم ان کو دھکیل کے خیبر کی طرف لے جائیں گے، اور شام، پھر ملک شام، یہ سارا اسرائیل یہ کہتا ہے ہمارا علاقہ ہے، وہیں پر عیسیٰ ابن مریم نازل ہو کے پھر قتل کریں گے یہودیوں کو اور دجال۔ یہ پورا منظر بنتا جا رہا ہے جیسے حدیث میں نقشہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، وہ پورا نقشہ ہمارے سامنے۔ ایک ایک حدیث کو اس حوالے سے پڑھ کے دیکھ لیں تو یہ یہودیوں کا ایک پراپگنڈا ہے، رافضیوں کا، کہ ہم بڑے خلاف ہیں، ہم بڑے خلاف۔ تو یہ ایک عملی قدم، راکٹ کو لا کر پھینکا ہو نہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے کسی خالی جگہ پر، کسی مناسب جگہ پر یہ ایران حملہ کر کے یہ بھی باور کرانے کی کوشش کرے کہ میں اس کا مخالف، لیکن ایسا نہیں۔ سعودی عرب کی نفرت ایران کے دل میں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی، شاید ہمارے دل میں اتنی بھارت کی نفرت نہیں ہے جتنی ان کے دل میں سعودی عرب کی نفرت۔ وہ تو چاہتے ہیں کہ اس راہوں سے راکٹ پھینکیں جہاں غلطی سے گریں، یہاں پر پھینکیں، وہاں گریں، یہاں۔ وہ تو یہ چاہتے کہ ہمیں اوپر سے فضا کی اجازت۔ یہودی اس دنیا کا بدترین گروہ، یہ اس بدلے کی جلن اور خواہش میں ہے جو انشاءاللہ کبھی پوری نہیں ہوگی۔ یہ ان کی خواہش ہے، یہ ان کی چاہت ہے کہ ہم نے اس علاقے کو لینا ہے، فدق کو لینا ہے۔ بتاؤ پھر فدق کا سب سے پہلے آواز کس نے بلند کی تھی؟ عبداللہ ابن سبا۔ کہ یہ کس کا حق ہے؟ یہ آل رسول اہل بیت کا حق ہے۔ حالانکہ فدق جب فتح ہوا، فدق مال فے کی صورت میں بغیر لڑائی کے جب فدق کی بستی یہودیوں نے حوالے کر دی تو رسول اللہ نے فرمایا اس کی جتنی آمدن ہے یہ آل رسول کے لیے خاص رہے گی۔ جتنی آمدن آتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم میں اپنے خاندان میں اس کو تقسیم کر دیں۔ بنو ہاشم کے جوانوں کے نکاحوں کا، شادیوں کا انتظام و انصرام کر۔ یہی سیدہ فاطمہ تو ذرا نکتہ اٹھایا سینہ صدیق سے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اس کی تولیت، اس کی نگرانی، اس کا حق کے وراثت ہمیں ملے گا؟ فرمایا نہیں، حضور کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، یہ اسی طرح تقسیم ہوتا رہے گا جیسے محمد مصطفیٰ کے زمانے میں تقسیم ہوتا تھا۔ اہل بیت کو اس کو دیا جاتا رہے گا جیسے رسول کے زمانے میں دیا جاتا تھا۔ حق حکومت کا رہے گا، آمدن ساری اہل بیت پہ خرچ۔ اور آج بھی یہ بات سن لے کہ فدق کی جو زمین ہے، آج فدق وہی ہے نا، زمین وہی ہے، زمین کہیں اڑ تو نہیں گئی، چلی تو نہیں گئی، زمین وہی ہے۔ فدق کی ساری زمین کی آج بھی آمدن سرکار کے حوالے، وہ ملکیتی نہیں ہے، کسی بندے کی ملکیت نہیں ہے، مقامی بندے کی ملکیت نہیں، وہ ساری گورنمنٹ، کرایہ گورنمنٹ اس کی آمدن وصول کر۔ جس طرح ہمارے ہاں اوقاف کی زمین ہوتی ہے، کرایہ کون لیتا ہے؟ حکومت لیتی۔ اسی طرح وہ حکومت کے حوالے، یہاں تو ڈنڈی چلتی ہے، وہاں ڈنڈی بھی نہیں چلتی۔ اور آپ سن کے یہ بات عجیب محسوس کریں گے کہ فدق کی وہ ساری زمین آج کی حکومت کے سرکاری تحویل میں ہے، ان کی ملکیت میں ہے، اس کی ساری آمدن آج بھی جمع ہوتی ہے جو حضور کی آل میں سے وہاں موجود ہیں عرب میں، سب ان کی ویلفیئر پہ خرچ ہوتی۔ آج اس کا طریقہ وہی ہے جو صدیق عمر کے زمانے میں۔ جتنے سادات ہیں جو حضور کی اولاد ہے، آل جعفر ہے، آل عقیل ہیں، آل عباس ہے، آل علی ہیں، جو آل حسن ہیں، آل حسین ہیں، جتنے عرب میں موجود ہیں ان کی خدمت کے لیے وہ وقف
آج تک وہی نظام ہے جو صحابہ کرام کے دور میں تھا، اس کو سیدنا صدیق نے جاری کیا، پھر سیدنا عمر نے جاری۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے صحیح البخاری وغیرہ کہ انہوں نے اہل بیت کے اسرار پر، کیوں کہ باغ فتق، علاقہ فتق، وہاں جو ہے اس کا کوئی نہ کوئی بندہ تو یہاں جائے گا نا سرکاری، جو اس کی آمدن وصول کرے گا وہاں سے لوگوں سے۔ تو آل رسول اہل بیت نے کہا کہ چلو نگرانی ہمیں دے دے، اگر وراثت تقسیم نہیں ہوتی نہ ہو، یہ تو حدیث میں آ گیا، لیکن نگرانی تو ہم لے سکتے ہیں نا، کہ نگرانی ہم جائیں وہاں سے ساری آمدن لے آئیں، بیت المال میں جمع کرائیں، پھر امیر المومنین اس کو اہل بیت پہ تقسیم کے انصاف سے خرچ کر دے۔ چلو جائیں تو ہم، جب حق ہمارا ہے، پیسہ ہمیں ملنا ہے، اس کی آمدن ہمیں ملنی ہے، تقسیم اہل بیت پہ ہونی ہے، بنو ہاشم پہ ہونی ہے، تو پھر جائیں بھی بنو ہاشم، وہاں سے لے آئیں، وصول کریں۔ آج بھی آپ کے علم میں ہے نا کہ محکمہ زکوٰۃ میں سادات کو بھرتی نہیں کیا جاتا، کیوں کہ ان پر زکوٰۃ نہیں لگتی، زکوٰۃ نہیں خرچ ہوتی۔ یہ الگ بات ہے کہ زبردستی کوئی زکوٰۃ کھاتا رہے، اسلام تو یہ کہتا ہے سادات پر، آل رسول پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ باغ فتق تھا اور مال فے تھا، مال غنیمت سے دوسری قسم مال فے جو جنگ کے بغیر حاصل ہو، وہ آل رسول کے لیے وقف تھا، حضور تقسیم کرتے تھے، سیدنا صدیق تقسیم کرتے رہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا چلو اہل بیت کا یہ اسرار ہے، تو ان کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں فرمایا بس ٹھیک ہے، آپ میں سے جو بڑا ہے اس کو نگران بنا دے۔ یہی ہوتا ہے نا بات، جو خاندان میں سب سے بڑا ہے پھر اس کو نگران بنا دے۔ انہوں نے کہا بھائی کون تمہارا بڑا ہے؟ دو ہی بڑے تھے، یا سیدنا علی تھے یا پھر سیدنا علی کے چچا عباس تھے جو حضور کی بھی چچا تھے۔ اب آپ بتائیں خاندان میں چچا بڑا ہوتا ہے یا بھتیجا بڑا ہوتا ہے؟ چچا بڑا ہوتا۔ تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ پھر چچا جو ہے حضور کے بھی چاچا ہیں، علی پاک کے بھی چاچا ہیں، بنو ہاشم میں جب ڈائریکٹ موجود ہے عباس بن عبد المطلب، جب خود موجود ہے تو پھر وہ والی بنے، وہ وارث بنے، وہ ذمہ داری کریں، وہ ذمہ داری اٹھائیں، جائیں لے آئیں اور بیت المال میں جمع کرائیں، جیسے تقسیم ہو جائے تقسیم ہو جائے۔ حضرت سرکاری طور پر سیدنا عباس کو نگران مقرر کر دیا گیا، سیدنا عمر نے کر دیا۔ جب کر دیا، نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا، یعنی مقرر ہو گئے، طے ہو گئے، لکھے گئے، عباس کی ذمہ داری لگ گئی۔ سیدنا علی اور سیدنا عباس کا آپس میں اس تقرری پر اختلاف۔ سیدنا عباس فرمائے کہ میں چچا ہوں، میرا حق ہے۔ انہوں نے فرمایا میں حضور کا داماد بھی ہوں اور حضور کے چچے کا بیٹا بھی ہوں، میرا حق ہے۔ فرمایا نہیں آپ نہیں، میرا حق۔ جب دونوں میں اختلاف ہوا، پھر اختلاف لے کے سیدنا عمر کے پاس آئے، آپ نے فرمایا وہی فیصلہ ہوگا جو حضور کا تھا اور صدیق کا تھا، اب دونوں نہیں ہیں، پھر وہی نظام قائم رہے۔ یہ باتیں چھپائی جاتی، بیان نہیں کی جاتی، شاید حساس نوعیت کی باتیں ہیں تب نہیں بیان ہوتی کہ کہیں کوئی مخالف نہ ہو۔ تو ساری بات کا خلاصہ کہ یہودیوں کو تکلیف ہے، پریشانی ہے، وہ اپنی ریاست کو یہاں تک بڑھانا چاہتے ہیں جو انشاءاللہ ان کی خواہش قیامت تک پوری نہیں ہوگی۔ اسرائیل آگے نہیں بڑھ سکے گا، اللہ اس کو وہاں ہی نیست و نابود کر دے گا، لیکن امت مسلمہ کے حکمرانوں پر واجب ضروری فرض ہے کہ اس کو روکے، ظلم سے، تشدد سے روک۔ انتہا ہو گئی ہے۔ کچھ جزیہ پر جب ان بچیوں کی حالات کیفیت کہ 8 سالہ بچی ہے، سب سے گھر میں بڑی ہے، پورا خاندان شہید ہو گیا، بس 8 سالہ بچی ہے، 2 چھوٹیاں بچی ہیں اس سے بھی چھوٹی ہیں، وہ تینوں بہنیں گھر میں بیٹھی ہیں، پورے خاندان میں کوئی بھی نہیں رہا سوائے ان بچوں۔ ایسی ایسی دکھ بری داستان ہے، بندے کو نیند نہیں آتی، سکون نہیں آتا۔
یہ وہ جذبات ہے جو بیان پہ مجبور کرتے۔ انشاءاللہ ہمارا فلسطین سے لا الہ الا اللہ کا یہ رشتہ جو ہے یہ قائم ہے اور قائم رہے گا، اور ان کے لیے آواز بلند ہوتی رہے۔ ہمارا فلسطینیوں سے رشتہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، ایک ہی آواز میں محبت اپنی عقیدت کا یہ اظہار کریں کہ فلسطینیوں سے رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور اسرائیل کا ایک علاج الجہاد، الجہاد، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں رہی۔ ہمارا موقف یہ ہے، اسلامی حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ وہ اعلان جہاد کرے۔ جب وہ اعلان جہاد کرے تو انشاءاللہ جانے کے لیے تو ہم تیار، اسرائیل سے لڑنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اعلان حکومت کا فرض ہے، راستے کھولنا یہ حکومت کا فرض ہے۔ یا ان کو روکا جائے یا پھر جہاد کے راہوں کو کھول دیا جائے اور مسلمانوں کو جانے کی اجازت دے دی جائے، پھر دیکھیں اسرائیل کتنے دن رہتا ہے۔ یا پھر کوئی اللہ ایسا سبب بنا دے، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل۔ اے اللہ تو ابابیلوں سے کام لے لے، اے اللہ تو قادر ہے فلسطینیوں کی مدد فرما دے، اللہ تو قادر ہے ایسا کوئی اپنے قدرت کا منظر دکھا دے کہ ہم سنیں کہ اسرائیل کا نام و نشان مٹ گیا ہے۔ اللہ کوئی ایسا اپنی قدرت کا منظر دکھا دے، یا امت مسلمہ کے والیوں کو، ذمہ داروں کو، حکمرانوں کو ہدایت اور جذبہ جہاد عطا کر دے، اور یہودیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ یہ وہ بدترین گروہ ہے جس سے ہر نماز کی ہر رکعت میں پناہ مانگی جاتی ہے، غیر المغضوب علیہم۔ اللہ یہودیوں سے بچا لے، اللہ یہودیوں کی راہوں سے بچا لے۔ یہ المغضوب یہ کون ہے؟ یہ یہودی ہیں جن سے ہم نماز کی ہر رکعت میں پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اسلام سے، دین سے، جہاد سے صحیح محبت نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔